دولت اور اقتدار کے نشے میں طاقتور کے ساتھ مل کر کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا یہ یہود کی پرانی روش رہی ہے، اور اس کے اندر وہ ظلم اپنے لوگوں کے اوپر بھی کر دیا کرتے تھے، اور بعد میں پھر انہی لوگوں کے خیرخواہ بن کر لوگوں کی نظروں کے اندر وہ انسانیت کے چیمپئن بننے لگ جاتے تھے، اور ان کی یہ روش آج بھی دنیا کے اندر اسی طرح سے جاری ہے۔ ایک طرف انسانیت کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے قتل کر رہے ہیں اور ان کو شہید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انسانیت کے حقوق کے دنیا کے اندر علم بردار بھی بنے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں آج ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے۔ آیت نمبر 84 کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اپنا، اور نہ تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اس چیز کا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم وہی لوگ ہو کہ تم نے اپنے لوگوں کو قتل کیا اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی تم نے نکال دیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ ان کے اوپر تم چڑھائی کرتے تھے گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب یہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تھے تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا حرام ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض کا تم انکار کر دیتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اس آدمی کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو ایسا کام کرے مگر یہ کہ دنیا کی زندگی کی رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو غافل بے خبر نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر جب تشریف لے کر گئے تھے تو اس سے پہلے جو انصار تھے وہ ان کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج، اور جو یہود تھے مدینہ کے ارد گرد رہنے والے، ان کے تین بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ جو بنو قریظہ تھے یہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، اور جو دوسرے دو تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ حلیف تھے خزرج کے۔ یہ جو اوس اور خزرج ان کی آپس کے اندر اکثر لڑائی رہتی تھی۔ جب ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو جو ان کے حلیف قبیلے ہیں یہودیوں کے، ظاہر ہے وہ اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتے تھے، تو اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتے وقت میدان جنگ کے اندر یہ اپنے ہی لوگوں کو بعض اوقات جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر، اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر، اور ان کو پھر گھروں سے نکال دیتے تھے۔ جب گھروں سے نکال دیتے تھے تو گھروں سے نکال دینے کے بعد بعض لوگ جب ان کی جنگ کے دوران قیدی بنا لیے جاتے تھے تو ظاہر تھے تو ان کے یہودیوں کے اپنے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے، تو اپنے لوگوں کو یہ فدیہ دے کر وہاں سے چھڑا لیتے تھے۔ حالانکہ پہلے ان کے لیے کیا تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے، ان کا خون نہ بہایا جائے، ان کے ساتھ قتال کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا یہ ان کے لیے حرام تھا، ان سے پختہ وعدہ لیا گیا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا، اور دیگر جو بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی ان سے لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کا خون نہیں بہاؤ گے، اور تم ان کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے۔ اب ان باتوں کا انہوں نے اقرار کر لیا تھا، پہلے جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان وعدوں کا اقرار تو کیا تھا لیکن ان وعدوں کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا،
اور وہ سارے کے سارے وعدے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے وہ توڑ کے رکھ دیے انہوں نے. یہ وعدہ بھی انہوں نے کیا تھا ثم اقررتم وانتم تشہدون، یہ انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم نہ تو اپنے لوگوں کو قتل کریں گے نہ ہی ہم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالیں گے. اس بات کا انہوں نے اقرار کیا تھا، لیکن اقرار کرنے کے باوجود بھی جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر یہ کیا کرتے تھے؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، کہ لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے تھے. تھے ان کے اپنے لوگ تھے، مختلف قبیلے تھے لیکن تھے تو سارے یہودی نا. تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ لوگ چڑھائی کرتے تھے، اور جب قیدی بن کر آتے تو ان کو یہ چھڑا دیتے تھے. حالانکہ پہلا جو کام تھا بعد میں یعنی ہمدردی جتانے کے لیے کہ ہم فدیہ دے کر اپنے لوگوں کو چھڑا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر درد ہے اپنے لوگوں کا. پہلے جو ایک کام تھا، اصل کام جو انہوں نے نہیں کرنا تھا، جس کے اوپر اقرار انہوں نے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم لڑائی بھی نہیں کریں گے، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے. اب ان کا قتل کرنا، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، یہ ان کے اوپر حرام تھا. یہ کام انہوں نے کر لیا، لیکن بعد میں ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے ہم فدیہ دے رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کا درد ہے. تو یہ ان کا دوہرا رویہ اور دوہرا معیار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کا جو بعض حصہ ہے اس کو مانتے ہو اور بعض حصے کو آپ نہیں مانتے. فدیہ دے کر چھڑانا چلو ٹھیک ہے، تمہارے اس دین کے حساب سے، مذہب کے حساب سے ٹھیک ہے. تو جو چیز پہلے تمہارے اوپر حرام تھی وہ کام تم نے کیوں کیا؟ حرام کام کرنے کے بعد پھر سے ایک کام جو آپ کے مطلب کا ہے اس کو کر کے آپ یہ سمجھتے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو ایسا کام کرے گا نا تو اس کو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ذلت اور رسوائی دنیا کے اندر ان بنی اسرائیلیوں کا مقدر بنی، اور ان کے اوپر مختلف قسم کی سزائیں اور مختلف قسم کی ذلتیں رب العالمین نے ان کے اوپر مسلط کی دنیا کے اندر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور قیامت والے دن بھی یہ لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. تو ان آیات کے اندر جو سبق ہے ہمارے لیے کہ جو یہودیوں کی روش ہے، جو یہودیوں کے رویے ہیں، آپ ان رویوں کو مت اپناؤ، کیونکہ ان کی جو بری خصلتیں ہیں ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اب لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا اور پھر ان کے لیے ہمدردی بھی جتانا، یہ دورے جو رویے ہوتے ہیں نا کہ کردار انسان کا کچھ ہو اور نیت انسان کی اس کے پیچھے کچھ ہو، یہ والا جو کام ہوتا ہے نا انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. یہود اپنے سے کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے، اور جو اپنے سے طاقتور تھے نا، جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مقدس جو زمین ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جانو، آپ کا رب جانے، آپ دونوں جا کے لڑائی کرو، قتال کرو، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈر کے مارے وہاں پہ جا ہی نہیں رہے تھے. یعنی اپنے سے جو ان کو لگتا ہے نا کہ یہ تھوڑا طاقتور ہے اور اس کی قوت اس کے پاس زیادہ ہے، جہاں سے ان کو پتا ہے کہ ہماری جو ہے دلائی ہونے والی ہے، ہمیں مار پڑ سکتی ہے، تو اس طرف نہیں جاتے، کمزوروں کے اوپر ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور پھر جو ہے نا وہ انسانیت سے ہمدردی کرنے کا دنیا کے سامنے ڈھونگ بھی رچاتے ہیں کہ ہم انسانیت کے ہمدرد ہیں. انسانوں کے حقوق کی آواز اٹھائی جاتی ہے، جانوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانوروں کے لیے حقوق تو مقرر کرتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق ہونے چاہیے، اور ان کے لیے کوئی کتا زخمی ہو جائے تو اس کو اٹھا کے جلدی جلدی ہاسپٹل تک پہنچایا، کوئی راستے سے جو بطخ کے بچے روڈ کراس کر رہے تو ان کو کھڑے ہو کر جگہ دیتے ہیں. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی ان لوگوں کے اندر بڑی ہمدردی ہے.
اندر سے اتنے گندے لوگ ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی اپنے کمزوروں کے اوپر بھی ظلم و ستم کرتے تھے، اپنی قوم کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آئے۔ تو پھر دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو رب العالمین کے قرآن نے ان کی پوری جتنی بھی بری بری خصلتیں تھی، اللہ نے وہ ساری کی ساری واضح طور پر ہم کو بتا دی ہیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ سب سے سخت دشمن تمہارا یہی ہے، اس کے ساتھ دوستی مت کرو، اس کو اپنا دوست مت سمجھو۔ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا مذہب تبدیل کر کے ان کے مذہب کے اندر نہ چلے جاؤ۔ تو عین ممکن ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ان کا رویہ درست ہو جائے، لیکن جب تک دین مذہب تبدیل نہیں کرتے تو آپ لوگ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ تو ان کو اپنا دوست نہ سمجھنا اور ان کے جو برے رویے ہیں ان کو نہ اپنانا، کبھی کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم نہ کیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان جو طاقتور کے ساتھ ملے اور کمزوروں کے اوپر ظلم ڈھانے والا بن جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کمزور لوگوں، کمزور طبقے کو دبایا جاتا ہے۔ قانونی طور پر بھی آپ دیکھیں نا، جو کمزور آدمی ہے اس سے کوئی جرم، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، اور جب کوئی طاقتور ایسا جرم کر لیتا ہے تو اس کو کیسے استثناء حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے رویے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے سخت عذاب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہمیں نہیں اپنانی چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وگرنہ اگر ایسا رویہ ہمارا بھی ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی اور آخرت کے اندر سخت عذاب کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔